بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات ناظرین و سامعین، موجودہ حالات میں تراویح کی نماز کس طریقے سے پڑھی جائے اس وقت کا اہم ترین مسئلہ بن چکا ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ آج سے پہلے اس طریقے کے حالات پیش ہی نہیں آئے کہ مسجدیں بند ہو گئی ہوں، مسجدوں کے اندر پنجگانہ نماز ادا کرنا قانوناً جرم ہو چکا ہو۔ آج سے پہلے ہم مسجدوں کے اندر جا کر تراویح کی نماز پڑھ لیا کرتے تھے، اس لیے ہم یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتے تھے کہ تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے سے ہم تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ لیکن موجودہ حالات میں ہمیں گھر کے اندر ہی تراویح کی نماز پڑھنی پڑے گی، اس لیے ہر ایک کو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ میں تراویح کی نماز پڑھنے کا طریقہ بتاؤں اس سے پہلے یہ جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ تراویح کی نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، تاکہ ہمارے دل کے اندر تراویح کی نماز پڑھنے کا ایک شوق، ایک جذبہ پیدا ہو جائے۔ دیکھیے بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث آتی ہے، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ اگر کوئی شخص رمضان مبارک کی رات کے حصے میں اللہ کے واسطے ثواب کی نیت سے جاگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ تراویح کی نماز رمضان مبارک کی رات کے حصے میں ادا کی جاتی ہے، تو اس سے بڑی عبادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس کو کر کے ہم اپنے پچھلے تمام گناہ کو معاف کرا سکتے ہیں۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو رمضان مبارک کی قدر کرنے اور رمضان مبارک کی رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ دیکھیے تراویح کی نماز پڑھنے کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، جس طریقے سے ہم عام نفل پڑھتے ہیں، عام نماز پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے یہ نماز بھی پڑھیں گے، لیکن تھوڑا سا فرق یہ ہے کہ تراویح کی نماز کا وقت متعین ہے، اسی طریقے سے تراویح کی نماز کی رکعتیں متعین ہیں۔ عام نفل کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی رکعت متعین نہیں ہے، آپ جب چاہیں جس وقت چاہیں اس وقت آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، جتنی رکعت چاہیں اتنی رکعت آپ نفل پڑھ سکتے ہیں، لیکن تراویح کی رکعتیں متعین ہیں۔ 20 رکعت سے اگر آپ کم پڑھتے ہیں تو پھر وہ نماز تراویح کی نماز شمار نہیں ہوگی۔ جمہور علماء کا یہی مسلک ہے، کیونکہ 20 رکعت تراویح یہ صحابہ کرام کے قول سے، صحابہ کرام کے اجماع سے ثابت ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا انکار کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ 20 رکعت تراویح ثابت نہیں ہے تو وہ شخص صحابہ کرام کے قول کا انکار کرتا ہے، صحابہ کرام کے اجماع کا انکار کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے سے 20 رکعت تراویح چلی آ رہی ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو بھی 20 رکعت تراویح ہی ادا کرنی چاہیے، تراویح ہی پڑھنی چاہیے۔ اگر کسی کو اس میں کسی طرح کا کوئی سوال ہو کہ 20 رکعت تراویح ہے یا 8 رکعت تراویح ہے تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، میں تسلی بخش مدلل حوالے کے ساتھ یہ ثابت کروں گا کہ 8 رکعت تراویح ہے یا 20 رکعت تراویح ہے۔ میں آج کی اس ویڈیو میں اس عنوان کو میں نہیں چھیڑوں گا، بس یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تراویح کی نماز کس طریقے سے پڑھی جائے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ سب سے پہلے یہ تراویح کی نماز 20 رکعت ہے، آپ 20 رکعت عام نفل کی طرح آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز کا وقت کیا ہے؟ تراویح کی نماز کا وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق سے پہلے آپ جب چاہے تب پڑھ سکتے ہیں، لیکن مستحب یہ ہے کہ رات کی تہائی حصے سے لے کر نصف رات تک پڑھ لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، یہ مستحب وقت ہے۔ اسی طریقے سے تراویح کی نماز کی نیت کس طریقے سے کریں یہ بھی جاننا ضروری ہے، کیونکہ نیت کے بغیر کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ تو اس کی نیت آپ اس طریقے سے کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تراویح کی واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ اور اگر آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو امام کی اقتدا کی نیت کر لیں۔ اب سوال کھڑا ہوتا ہے کہ تراویح کی 4 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم اس دوران کیا پڑھیں، کون سا عمل کریں، کہ یہ بیٹھنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیے تراویح کی نماز یعنی تراویح کی 4 رکعت کے بعد جب ہم بیٹھتے ہیں تو یہ بیٹھنا مستحب ہے، اور اتنی دیر بیٹھنا مستحب ہے کہ جتنی دیر میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی ہے۔ اور اس بیٹھنے میں صحابہ کرام کا کیا معمول تھا، علماء کرام کا کیا معمول تھا، وہ میں بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے اہل مکہ یعنی مکہ میں رہنے والے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب تراویح کی 4 رکعت مکمل ہو جاتی تھی تو وہ خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے، اور مدینہ میں رہنے والے صحابہ کرام کا یہ معمول تھا کہ جب تراویح کی 4 رکعتیں مکمل ہو جاتی تھی تو وہ مزید 4 رکعتیں نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ اور علماء کرام کا یہ عمل اور یہ معمول ہے کہ تراویح کی جب 4 رکعتیں مکمل ہوتی ہے تو ایک دعا پڑھتے ہیں جو دعا تراویح کی دعا سے موسوم ہے، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت، آخر تک اس دعا کو آپ یاد کر کے اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تراویح کی 4 رکعت کے بعد آپ بیٹھ کر کوئی سی بھی عبادت کر سکتے ہیں، کوئی سے بھی ذکر کر سکتے ہیں، کوئی سا بھی عمل کر سکتے ہیں، اور یہ بیٹھنا مستحب ہے، ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ نہ بیٹھے پھر بھی چلے گا۔ ویڈیو کو لائک اینڈ کمنٹ کریں اور دینی معلومات کے لیے ہمارے چینل الحق میڈیا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ سب سے پہلے ہماری بات آپ تک پہنچ سکے۔